السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ حضرات کے سامنے آج میں 4 سوال ایسے بتلاؤں گا کہ اگر ان 4 سوالات کا جوابات اگر ہم حل کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی میں اتار لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا وارث بنا دے گا اور جنت میں داخلہ کرا دے گا۔ حضرات، قبل اس کے کہ میں آپ حضرات کے سامنے ان 4 سوالات کو بتاتا چلوں تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے جو حضرات بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ سے مخلصانہ، معدبانہ اور معززانہ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے لیے ہرگز نہیں بھولیے گا، کیونکہ اس لیے تاکہ میں کوئی ویڈیو آپ کے سامنے یا کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس سب سے پہلے یہ ویڈیو ملے گا۔ تو چلیے میں آپ حضرات کے سامنے ان 4 سوالات کا جوابات دیتے چلوں، اور آپ کے سامنے میں وعدہ کیا ہوں کہ 4 سوالات ایسے بتلاؤں گا کہ اگر وہ 4 باتیں اپنی زندگی میں اتار لیتے ہیں تو جنت کے وارث ہم بننے کے حقدار ہو جائیں گے۔ چلیے حضرات، سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے وہ بات بتاتا چلوں جو باتیں ان 4 باتوں سے جڑی ہوئی ہے، تاکہ بات ہم کو صحیح طریقے پر اور صحیح نحو پر سمجھ میں آ سکے۔ حضرات، اگر کوئی عورت، اگر کوئی خاتون اگر اپنی نام کو فہرست میں یا تاریخ کے اوراق میں نقش کرانا چاہتی ہے تو ان کے پاس 4 چیزیں ہونی بہت ضروری ہے اور اہم ہے۔ یہ میں دنیا کے نقطہ نظر سے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ دنیا والے مجھے ایک اچھی نظر سے دیکھیں اور میرا بھی نام دنیا کی تاریخ میں نقش ہو، جلی حروف سے لکھا جائے، تو 4 باتوں کا بہت ضرور اور گہری نظر سے لوگ دیکھتا ہے، اور ہم لوگ بھی ویسے دیکھتے ہیں۔ لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے اور اسلام میں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈنکی کے چوٹ سے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک اور اللہ کے نزدیک اور اسلامی نقطۂ نظر سے اس چیزوں کو کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک کالے، گورے، چھوٹے، لمبے، ناٹے کا کوئی بھی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ جن کے دل میں اللہ کا محبت، اللہ کے تقوی، اللہ سے ڈر خوف جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ معزز اور مکرم ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان کیا ہے اور ڈنکی کے چوٹ کے ساتھ یہ اعلان کیا ہے۔ لیکن حضرات، آج ہم لوگ اور دنیا والے جو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ ہم دنیا کے نقطۂ نظر سے اور دنیا کی فہرست میں اور دنیا کے ایک ہسٹری میں اور تاریخ میں اپنا نام کو نقش کرائیں تو 4 باتوں کو دنیا والے ضرور اور ضرور دیکھتے ہیں۔ حضرات، میں 4 باتوں کے سوالات بتلایا تھا، آپ کو ضرور بتاؤں گا، اس لیے یہ واقعے کو میں چھیڑا ہوں، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ویڈیو اگر تھوڑی سی زیادہ ہو جائے تو آپ ضرور اس کو آخر تک دیکھتے رہیے گا، اس لیے کہ ان باتوں کو دیکھنا اور سننا بہت ضروری ہے۔ چلیے، سب سے پہلے یہ اگر کوئی خاتون، اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ دنیا کے نقطۂ نظر سے ہم کوئی اپنا نقش یا اپنا نام کمانا چاہتے ہیں تو دنیا والے سب سے پہلے اس کو خاندان کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ عورت خاندان کے اعتبار سے کس طرح ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ دنیا کی فہرست میں آ کر اور دنیا کے نقطۂ نظر سے کوئی چیز ہم اپنانا چاہتے ہیں اور دنیا کی نظر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو دوسرے نمبر پر جو دنیا والے دیکھتے ہیں وہ ان کی خوبصورتی ہے، یعنی حسن و جمال ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اگر کسی عورت کے پاس مال اور دولت
بہت ہی زیادہ ہے تو دنیا والے اس کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور ان کو اپنے تاریخ میں اور اپنے اوراق میں جگہ دیتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر اگر وہ عورت بانجھ نہیں ہے، اولاد والی ہے اور اولاد جننے کی صلاحیت یا طاقت ان کے پاس ہے تو دنیا والے اس کو بہت گہری نظر سے اور مقام مرتبہ دیتے ہیں۔ یہ حضرات ان چاروں چیزوں میں سے اگر کسی عورت کے اندر ایک بھی چیز مفقود ہو جاتی ہے، ایک بھی چیز نہیں ہوتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ دنیا والے اس کو اپنے لسٹ میں، اپنے فہرست میں اس کو جگہ نہیں دیتے۔ ان چاروں باتوں کو آپ کے سامنے بتایا تھا۔ پہلے نمبر بتایا تھا میں آپ کو کہ وہ عورت خاندان والی ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسرے نمبر بتایا تھا کہ وہ عورت خوبصورت حسن جمال والی ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ باتیں جو بتا رہا ہوں یہ دنیا کے نقطۂ نظر سے ہے، لیکن آپ کے سامنے پہلے بتا دیا تھا کہ اللہ کے نزدیک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کیا ہے، اللہ نے جو اعلان کیا ہے کہ ہمارے نزدیک، اللہ کے نزدیک اور اسلامی نقطۂ نظر میں، اسلام کی فہرست میں اگر کوئی عورت، اگر کوئی آدمی معزز اور مکرم ہے تو اللہ نے اعلان کیا ہے قرآن کریم میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حضرات میں وہ چار باتوں کو ضرور بتلاؤں گا، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیے، لیکن آپ کے سامنے ایک ایسے خاتون کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جو اسلامی ہسٹری میں اور اسلام کے فہرست میں ایک ایسا مقام بنایا ہے جن کے نام، جسے ہم اور آپ لوگ، ہم سب لوگ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سے جانتے ہیں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ان چاروں اوصاف سے، ان چاروں چیزوں سے بہت دور تھی۔ نہ یہ بتایا جاتا ہے، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ کتاب میں آتا ہے کہ یہ عورت غلام تھی، یہ عورت غلام تھی، نہ ان کے پاس ایسی کوئی چیز تھی، خاندان کے اعتبار سے یہ عورت غلام تھی۔ اب جانتے ہیں کہ نوکروں کا اور غلاموں کا کیا حیثیت اور کیا مرتبہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز، اگر شکل و صورت کے حسن جمال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ عورت حبشی تھی، یعنی کالی اور کلوٹی تھی۔ چوتھے نمبر پر اگر کوئی مالداری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نہ ان عورت کے پاس کوئی ایسی چیز تھی، نہ مال و دولت تھا جس کی وجہ سے بتایا جائے تو غلام کے جتنے پیسہ ہوتا ہے یہ آقا کو ہوتا ہے، نوکر کے پاس جو بھی پیسہ ہوتا ہے یہ سب مالک کا ہوتا ہے، تو عورت مالدار بھی نہیں تھی۔ اور چوتھے نمبر بتایا جاتا ہے کہ عورت بانجھ تھی، نہ ان کے پاس اولاد تھی، نہ اولاد دنیا میں لانے کا اس شکل و صورت تھا۔ آئیے یہ چار بات آپ کے سامنے پیش کیا۔ ان چار باتوں میں سے ایک بات، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ متعلق آتا ہے کہ یہ عورت نے اپنے مقام مرتبہ کو اس طرح سجایا کہ آج تاریخ اور اسلامی ہسٹری میں ان کا نام اس طرح لیا جاتا ہے کہ یہ خاتون ایک بہت بہترین اور متقی، پارسا اور پرہیزگار خاتون تھی۔ کون سے ایسے اعمال تھا ان کے پاس جو انہوں نے ایسی زندگی گزاری؟ حضرات میں آپ لوگوں سے وعدہ کیا ہوں کہ چار باتوں کو ضرور بتلاؤں گا۔ اگر آپ کے پاس کاپی اور قلم ہے تو ضرور لے کر بیٹھیے اور ان چار باتوں کو آپ ضرور نوٹ کیجئے اور اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے اور اپنی زندگی میں پیدا کرنے کے لیے ان باتوں پر آپ ضرور فکر کیجئے، اس لیے کہ یہ چار باتیں آپ ہمارے سامنے ایسے پیش کر رہا ہوں۔ اگر ان چاروں باتوں کو اپنی زندگی میں اتار لیں گے اور اپنی زندگی میں بیٹھا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے وارث اور جنت کے رکھوالے اور جنت میں سب کو داخلہ کرا دیں گے۔ تو آئیے وہ چار باتیں کیا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی خاتون تھی وہ بانجھ، اولاد پیدا کرنے کی طاقت اور صلاحیت اور قوت ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسلامی ہسٹری، اسلامی تاریخ میں ایسا رقم، ایسا نام کو نقش کرائی ہے جسے دیکھ کر آج دنیا حیران و ششدر ہے۔ چلیے حضرات، بتایا جاتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت غسل کرتی اور زیب و زینت اختیار کر کے اپنے شوہر کے پاس آتی اور کہتی
کیا مجھے کوئی خدمت کرنے کی ضرورت ہے، میں کوئی خدمت کروں، خدمت پیش کر سکتی ہوں؟ تو اگر ان کے شوہر اجازت دے دیتا، انکار کر دیتا، تو وہ کہتی کہ ٹھیک ہے مجھے اجازت دیجیے۔ اجازت ملنے کے بعد رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا ایک کمرے میں بند ہو جاتی اور جانے کے بعد مسلح ہوتا تھا اور رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ہوتی تھی، مسلح ہوتا ان کا رب رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ہوتی تھی اور ان کا رب ہوتا تھا، اور رات اللہ کی یاد میں گزار دیتی تھی۔ حضرات، میں جو آپ سے وعدہ کیا ہوں 4 باتوں کا، وہ ضرور آپ کے سامنے پیش کر کے رہوں گا اور بتلا کر رہوں گا۔ آئیے ان 4 باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ واقعہ میں آپ کو اس لیے بتایا تھا تاکہ آپ ان واقعوں کو سنیں اور اپنی زندگی میں لائیں۔ چلیے، بالآخر وقت چلتا رہا، ایک زمانہ ایسا آیا، ایک وقت ایسا آیا کہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال ہو جانے کے بعد رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بیوہ ہو گئی۔ کچھ مدت کے بعد، کچھ دن گزرنے کے بعد رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کون اپنے قدم پر چل کر آتے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے محدث، وقت کے مفسر، وقت کے مجاہد، اپنے پاؤں پر چل کر آتے ہیں اور رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں، آپ اس نکاح کو ٹھکرائیے گا نہیں اور مجھ سے نکاح کرنے کا آمادہ ہو جائیے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بہت خوشی سے آ کر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد کہنے لگی کہ میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ مجھے سب سے پہلے 4 سوالوں کا جواب دے دیجئے، میں آپ سے نکاح کر لوں گی، میں آپ کی زوجیت کو قبول کر لوں گی، میں آپ کی زوجیت کو قبول کر کے اپنے آپ کو خوشی مسرت کروں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے 4 سوال کا جواب دے دیجئے۔ حضرات، جو میں آپ کو بتایا تھا کہ 4 سوال کا حل اگر کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی میں لے کر آ جاتے ہیں، اپنی زندگی پہنا دیتے ہیں، تو بتایا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا وارث بنائے گا اور جنت میں داخلہ ضرور کرا دے گا۔ ان 4 سوالات میں پہلا سوال یہ ہے کہ کب اس سوال کی طرف میں آپ حضرات کو لے چلوں۔ اس سوال بتانے سے پہلے حضرات، اگر آپ کے پاس کاپی اور قلم ہے تو ضرور لے کر بیٹھیے اور ان 4 سوالات کو اس میں نوٹ کیجئے اور بار بار دیکھیے، اپنی زندگی کو ٹٹولیے، اپنی زندگی کے تہہ خانے میں جگہ دیجئے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجئے۔ آئیے، پہلا سوال جو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتلائیے کہ ہم جنتی ہیں یا دوزخی، ہم جنتی ہیں یا جہنمی، ہم مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، میں کیسے بتاؤں کہ تم جنتی ہو یا دوزخی ہو؟ حضرات، میں ان 4 سوالات کا جوابات ضرور بتلا کر ہی جاؤں گا، لیکن سب سے پہلے ان 4 سوال کو غور سے سنیں اور تہہ خانے میں اس کو جگہ دیں۔ آئیے، سب سے پہلے اس نے کیا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال یہ تھا کہ میں آپ کی زوجیت میں ضرور آ جاؤں گی، لیکن 4 سوالوں کے جوابات دیجئے۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کی تھی کہ آپ مجھے بتلائیے کہ مرنے کے بعد ہم جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کہنے لگے کہ میں کیسے بتا سکتا ہوں۔ دوسرا سوال جو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کر رہے ہیں، دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ مجھے بتلائیے کہ میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ حضرات، کتاب میں آیا ہے، قرآن کریم میں بتایا اللہ رب العزت نے کہ جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، کل قیامت کے دن وہ خوش و خرم اور دنیا میں تمام لوگوں کو وہ دکھاتا پھرے گا اور چلتا پھرے گا اور خوش و خرم رہے گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے سوال یہ کہ آپ مجھے بتلائیے کہ جب اللہ تعالیٰ نام اعمال کو دیں گے تو میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہ الٹے ہاتھ میں آئے گا، کس ہاتھ میں ملے گا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں کیسے بتا سکتا ہوں۔ اور تیسرا سوال جو حضرت
رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ مجھے بتلائیے کہ جب قیامت کے دن برائی اور نیکی جب وزن کی جائے گی تو میرا کون سا پلہ بھاری ہوگا، نیکی کا پلہ وزنی ہوگا یا برائی کا پلہ وزنی ہوگا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں کیسے بتلا سکتا ہوں۔ اور چوتھا سوال یہ کیا کہ کل قیامت کے دن پل صراط پر سے جب گزر ہوگا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ پل صراط پر سے گزر کر اور وہ چلے جائیں گے، پار کر لیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ پل صراط پر سے کٹ کر اور زمین اور گر جائیں گے، دوزخ میں گر جائیں گے، جہنم میں گرے گا۔ تو بتائیے کہ آپ کس خاتون میں سے ہوں گی اور کون سی فہرست میں ہوں گی، کہ میں پار کرنے والوں میں سے ہوں یا میں کٹ کر گرنے والوں میں سے ہوں؟ یہ 4 سوالات کیے کس نے؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کس سے کیا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ مجھے بتائیے اگر آپ ان 4 سوالات کا جوابات دے دیں گے میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں اور آپ کی زوجیت میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرات میں آپ کو بتاؤں گا کہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب منکر نکیر کا سوالات کا جوابات آیا تو کس انداز سے وہ جوابات دیتی ہے، کیوں ایسا اپنی زندگی سے بنائی تھی وہ، اور کون سے ایسا اعمال کی تھی قبل اس کے جانے سے پہلے۔ آپ حضرات کو یہ میں پیشکش کر رہا ہوں اور مخلصانہ، معززانہ اور مؤدبہ درخواست کرتا ہوں، اگر آپ حضرات اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو آپ ضرور کیجئے تاکہ میں سے اگر ویڈیو اور کوئی لے کر آؤں تو آپ کو سب سے پہلے پہنچے۔ حضرات میں بتایا تھا، ابھی تو 4 سوالات بتایا ہوں، اس کا جوابات مجھے بتانا باقی ہے۔ حضرات جیسے کہ ہم پہلے سوال حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ مجھے بتلائیے کہ میں جنتی یا دوزخی اپنی زندگی کو اب ہم کو ٹٹولنا، یہ جوابات ہے، یہ جوابات ہے، اپنی زندگی کو ٹٹولنا ہے کہ ہم کون سے اعمال کر رہے ہیں، کیا جنت میں جانے کے والے اعمال کر رہے ہیں یہ جہنم میں جانے والے اعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ جنت میں جانے والے اعمال کر رہے ہیں فبہا ماشاءاللہ خوش آمدید کہ جنت میں جانے والے اعمال کر رہے ہیں، اور اگر جہنم میں جانے والے اعمال کر رہے ہیں تو ہم کو توبہ کرنا ہے، اللہ سے معافی طلب کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں اپنے کون جو کر رہے ہیں اور اپنے خاتے میں جمع کر رہے ہیں، وہ برائی میرا خاتہ جو یہ کرام کاتبین جو ہر اعمال کو، ہر برائی کو نوٹ کر رہا ہے، اس میں نوٹ کرنے کے لیے ہم سب سے زیادہ کیا دے رہے ہیں؟ برائی والا اعمال پیش کر رہے ہیں یا بھلائی والا اعمال پیش کریں؟ نیکی کر رہے ہیں جو کرام کاتبین جو فرشتے جو لکھ رہا ہے، بتایا جاتا ہے جن کی برائی زیادہ ہوگا کل قیامت کے دن ان کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ حضرات سوالات حل ہے، سوالات کیا ہے؟ حل ہے۔ اگر ہم زیادہ برائی کے ہوں گے تو میرا نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کم برائی نیکی زیادہ کے ہوں گے تو میرے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ہم دیکھیں کہ جو جمع کر رہے ہیں اللہ کے خاتے میں اور اپنے خاتے میں اللہ کے پاس جو اعمال کر کے بھیج رہے ہیں، زیادہ ہم برائی بھیج رہے ہیں یہ زیادہ ہم نیکی بھیج رہے ہیں؟ اگر زیادہ ہم برائی بھیج رہے ہیں، جب وزن کیا جائے گا میزان عدل جب قائم ہوگی قیامت کے دن اور ہم وزن کیا نیکی کا برائی کا، اور زیادہ نیکی کیے ہوں گے تو نیکی والا پلہ بھاری ہو جائے گا اور ہم جنت میں جانے والے بن جائیں گے، اور برائی والا پلہ بھاری ہوگا ہم ناکام ہو جائیں گے اور جہنم میں جانے والے بن جائیں گے۔ اور چوتھے نمبر سوال کیا تھا کہ پل صراط پر ہم سب کو گزرنا ہے، ہم سب کو گزرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر اور آخری قیامت کے صبح تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں تمام انسانوں کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ ایک ہی وہ راستہ ہے جو گزر کر جنت میں جائے گی۔ بتایا جاتا ہے کل قیامت کے دن وہ ان کے بارے میں آیا، کتاب میں آتا ان کے بارے میں
سنیے سنیے ان کے بارے میں آیا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں زمین آسمان چاند سورج ستارے کچھ بھی نہیں بناتا. لوح قلم عرش کرسی تمام ان کے صدقے میں بنے. کن کے صدقے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں بنا ہے. بتایا جاتا ہے کل قیامت ان کے نور نظر ان کے لخت جگر ان کے دل کا ٹکڑے کے بارے میں آیا کہ جب کل قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ اے لوگوں اپنی نگاہ کو نیچی کر لو, اپنی نگاہ کو نیچی کرو, نیچے رکھو. کیوں آج ایک ایسے ہستی گزرنے والی ہے جو نبی کا دل کا ٹکڑا ہے, نبی کے دل کا جگر کا پارا ہے. ایسی شخصیت گزرنے والی کون؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پل صراط سے گزری. حضرات ہم سب کس کھیت میں ملی ہے؟ یہ 4 سوالات کے جوابات اگر اپنے زندگی میں لے کر آ گئے اور تیاری کرنا شروع کر دیے, اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ضرور جنت کا وارث اور جنت میں داخلہ ضرور کرائے گا. اگر حضرات ان 4 سوالات کا ہم لوگ نہیں کرے, دنیا میں کر نہیں گئے, تو یاد رکھیے کہ پھر اللہ عالم اللہ اگر چاہے تو معاف کر سکتے ہیں, اللہ چاہے عذاب دینے پر عذاب دے سکتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں حضرت حسن رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بتاتی ہیں کہ جب انتقال کر گئی اور انتقال کرنے کے بعد اپنے خاتمہ کے حال میں آئی, منکر نکیر کون سوال جو فرشتہ کرنے والا آیا اور کہا کہ بتاؤ من رب کا, تمہارا رب کون ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ خوشی اٹھی اور جواب دینے لگی, کیا بات کرتے ہو جی, تم کیا کہہ رہے ہو, کچھ شرم بھی نہیں آتی؟ جس اللہ کو میں نے 40 سال سے مان رہی ہوں, 40 سال سے عبادت کر رہی ہوں, 40 سال سے اللہ کو میں عبادت کر رہی ہوں, اللہ کی بات مان کر چل رہی ہوں, آج میں 4 گز زمین کے نیچے آ گئی ہوں کہ اللہ کو بھول جاؤں گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے بتایا من رب کا, من دین کا, من نبی کا. حضرات یہ 3 سوالات قبر میں ہونے والے ہیں, اس لیے مرنے سے پہلے یہ 3 سوالات کے جوابات ہم سب کو ضرور تیار کر لینا ہے اور ہم کامیابی چاہتے ہیں. حضرات آخر میں آپ کو یہ بات پیش کرتا چلوں, اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ اور نئی مرتبہ آئے ہوئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبائیے گا اور کمنٹ میں ضرور آپ لکھ کر بھیجیے گا کہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اور میں آپ حضرات کے سامنے مولانا صدام اشاعتی آپ یہاں سے ہم رخصت چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے کوئی دوسری ویڈیو لے کر آ سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.